میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے جو انکار کیا، پہلے تو یہی کہہ دیا کہ قیامت نہیں ہوگی۔ اب میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی تھی، جن لوگوں کو یاد ہے وہ دوبارہ ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ جنتیوں سے فرمائے گا خوش ہو، وہ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، برکتیں ہیں، خوشیاں ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں اور خوشی دیتا ہوں، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور شک نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کو دیکھیں گے کسی کو شک نہیں ہوگا۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تب اللہ کا دیدار کریں گے۔ جس کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کا مالک بنا دیا، اسے اللہ نے عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ یہ رؤیت باری کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوا ہے۔ تو منکرین قیامت اور منکرین رؤیت باری تعالی، یہ نصوص قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں، یہ جس طرح ہمارے سامنے قیامت ثابت ہے، معتبر، کوئی ایسی شبے کی بات نہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ایسے ہی نصوص باری سے اور نصوص سے، قرآن اور حدیث سے ثابت کہ جنتی یا اہل ایمان قیامت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو ان لوگوں نے جو باتیں کی وہ محض ہٹ درمی کے طور پر کی کہ ہم پر فرشتے آتے، ہم رب کو کھلم کھلا دیکھتے، رب ہمیں کہتا یہ میرا رسول ہے، تو ان کو رب کے بنائے ہوئے سورج کو دیکھنے کی تاب نہیں، باتیں کرتے ہیں رب کو دیکھنے کی۔ ان میں اتنی تاب نہیں کہ رب کی کڑک آ جائے، بجلی کڑکے تو اس کی ہی تاب لے آئیں، اتنی تو تاب نہیں ہے، اور دیکھنا رب کو چاہتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت دیکھیں، انکار کس بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک بات اور بھی سنا دوں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا رب دکھا تو مانیں گے، بن دیکھے رب کو نہیں مانتے، رب دکھا تو ارنا اللہ جہرا، قرآن میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم رب کو نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا بغیر دیکھے نہیں مانیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، 70 سردار تیار ہو گئے، ساتھ لے کے چلے، بجلی کڑکی، سارے ہی بے ہوش ہو گئے، کسی میں دم خم ہی نہیں رہا۔ اب جو بات آپ کو سنانی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو کہا رب دکھا تو مانیں گے، مجھے کسی آیت، کسی حدیث، کسی روایت میں نہیں ملا کہ کسی صحابی نے کہا ہو رب دکھا تو مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں کہا، وہ حضور کو دیکھتے تھے، صحابہ حضور کو، وہ کہتے تھے تجھے دیکھ کے یقین آ رہا ہے رب ہے، ہم رب کو مانتے ہی آپ کو دیکھ کے ہیں، کیونکہ آپ جیسا بنانے والا رب ہی ہے، کوئی اور آپ جیسا نہیں ہے۔ تو وہ حضور کو ہی دیکھ کے رب پر ایمان لائے۔ تو آج جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان کی اپنی، آج بھی ہوں گے، کوئی ہوں گے جتنے بھی کافر ہوں گے، کوئی کہتا ہوگا قیامت نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے رب کا وہاں دیدار نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، آج بھی ہوں گے۔ تو یہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اپنے دل میں بہت اونچی باتیں کرتے ہیں، استکبار، تکبر۔ ہمارے ہاں اردو میں غرور کا لفظ آ گیا، حالانکہ اصل لفظ کیا ہے؟ تکبر۔ کیا ہے؟ بڑائی۔ ہم لوگ پست ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، تو ہمیں تکبر زیب دیتا نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہاں تک فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے، کوئی وزیر امیر بن جائے تو اس کے تو پاؤں ہی نہیں ٹکتے زمین پر۔ تو یہ تکبر انسان کو زیبا نہیں ہے۔ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان۔ اور اللہ یہاں فرما رہا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے
اب میں آپ کو استکبار اور تکبر کا لفظی معنی بھی سمجھا دوں. غلط تصورات سے بھرپور ہو کر اپنے میں وہ مرتبہ ظاہر کرے جو اس میں نہ ہو. ہم واش روم جانا پڑتا ہے ہمیں، اور کبھی شدت سے آ جائے اور قریب نہ ہو، کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ ہمیں کیا تکبر زیب دے گا؟ پوچھ رہا ہوں. آپ سوچنا چاہیے انسان کو، اسی پر ہی اس کی بس ہو جائے. تو میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں، یہ جس کے اندر بھی آ جائے، تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان اس کو بلا کی جیل میں اس کو گرفتار کر دیا. اس عزازیل شیطان کا نام ہے، اس تکبر نے اس کو برباد کیا، خار کیا. جو بھی انسان تکبر کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب. ہمارے لوگوں میں کہاوت ہے، ذرا کوئی کسی نے اونچی سوچی اسی وقت اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے. ایک مکھی آپ کو تنگ کرنے لگ جائے، آپ کو اس سے جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے. اس کو مارتے مارتے خود کو مارنے لگ جاتے ہیں. ہم اڑاتے مکھیاں، تھپڑ اپنے ہی منہ پہ لگ جاتا ہے. تو تکبر کس بات کا؟ تو غلط تصورات سے بھرپور ہو کر اپنے اندر وہ مرتبہ ظاہر کرنا جو نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استکبار یا تکبر. تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے باطل کے طور پر کبر کو ظاہر کیا، اپنے نفسوں کے متعلق اپنے خیالی درجات مراتب گھڑ لیے. نبی کو ہلکا جانا اور کہہ دیا کہ پیغام الہی لانا ہے تو فرشتے لے کے آئیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے خود اللہ آ کر ہم سے کہے. اب یہ کوئی بات ہے؟ یہ محض ہٹ درمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، پھر رب تعالیٰ کی بات کرنا. مگر انہوں نے ایسا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتا ہے وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، سرکشی پر اتر آئے. بڑی سرکشی، چھوٹی بھی نہیں، بڑی سرکشی پر. ہمارے پاس فرشتے آئے، اللہ فرماتا ہے سنو، جس دن فرشتوں کو دیکھو گے نا، وہ تمہاری کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا. تم نے فرمائش کی ہے نا فرشتے آئیں، تو ہم بھیجیں گے فرشتوں کو. تمہاری موت کے وقت یا قیامت میں تم دیکھو گے، تمہارے لیے وہ کوئی خوشی کا دن اونچی نہیں ہوگا. جب دیکھو گے تم سے دیکھا نہیں جائے گا. اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہو نا، تم اس کے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکو گے. اب غلط لفظ میں کہوں، پاگل کہوں، ان کو خبیث کہوں، پلید کہوں، ان لفظوں کی بجائے میں سیدھا سیدھا یہی کہوں گا کہ یہ سوائے ان کی ضد اور ہٹ درمی کے کوئی اور بات نہیں تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ آپ سنتے رہتے ہیں. ان کی صرف ضد ہے، ہم امیر ہیں، یہ غریب لوگ مسلمان ہیں، ہم تو امیر ہیں، ہمارے لیے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے اندر اپنے آپ کو سمجھا ہوا تھا کچھ، یہ نبی کا لباس سادہ سا ہے. انہوں نے حقارت کی. جب حقارت کی تو پھر کیا ہوا؟ ان کے لیے دنیا و آخرت میں سوائے ذلت کے کچھ اور نہیں آیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہاں سے علماء نے جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک دو آپ کو سناتا ہوں. علماء کہتے ہیں انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی بھی جو آرزو کی نا کہ اللہ ہمیں نظر آئے، کلم کلا دیکھے، وہ آرزو بھی انہوں نے دل و جان سے نہیں کی. وہ ہوتا نا عقیدت سے کرے، کوئی محبت سے کرے کہ میرا رب مجھے نظر آئے، میں دیکھوں، محبت سے نہیں کی. یہ بھی ان کا مقصد صرف اور صرف نبی پاک کا کہنا ماننے سے انکار، اپنی ضد، اپنی بڑائی. تو انہوں نے کفر بھی کیا اور کفر میں غلو کیا، یعنی ایگزیجریشن اس میں اور زیادہ. تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے بڑی سرکشی کی. یہاں سے پتہ چلا آج بھی بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا
ہمیں بتاؤ کہاں ہے، کیا ہوگا. تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ ایمان والے کا کام اونچی کہیے. نوجوان ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، غصے میں یا کسی میں اپنی وہ کہہ جاتے ہیں دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب ایک سوال کیا لوگوں نے کہ جب اللہ کا دیدار جائز ہے تو پھر جائز امر پر، جائز بات پر زجر و توبیخ کیوں، یہ ڈانٹ ڈپٹ کیوں؟ تو ان کو جو سنائی گئی نا باتیں کافروں کو جواب میں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ کا دیدار انہوں نے چاہا تو یہ کوئی بری چاہت تھی. نہیں، انہوں نے دل سے تو چاہا نہیں تھا، انہوں نے نبی کی توہین کرتے ہوئے بات کی تھی. تو جو نبی کی توہین کرتے ہوئے بات کرے، نبی پاک سے معجزے دیکھ رہے ہیں، نبی پاک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابن ابی رواحہ حضور کے صحابی کہتے ہیں حضور اللہ آپ کو کوئی اور معجزہ نہ دیتا، آپ کا چہرہ آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ نے چہرہ ہی ایسا بنایا، وہ آپ کی نبوت کے دلیل کے لیے کافی. تو یہ ان کا مقصد صرف توہین تھا، انکار تھا. انہوں نے جو بات کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر، حضور کی شان دیکھ کر بھی انکاری ہوئے، حق تسلیم کرنے کی بجائے اپنے مطالبے کے درپے ہو گئے کہ نہیں جی ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. تو جو دلیل دیکھ کر پھر دلیل کا مطالبہ کرے اس کو احمق یا پاگل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. دکھا رہے ہیں، معجزات دیکھ رہے ہو، ان کو بھی دیکھ رہے ہو، ساری دنیا مان رہی ہے ان جیسا کوئی نہیں، تو پھر اس کے باوجود کیوں اڑے ہوئے ہو؟ اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے بڑی سرکشی کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، مومن کی نشانی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، ابتدائی آیتیں، اس میں مومنوں کی 5-6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدائی آیتوں میں ہے الذین یؤمنون بالغیب. کیا نشانی ہے؟ بن دیکھے مانتے ہیں. کیا نشانی ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کو نہیں دیکھا، مانتے. پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا، اونچی. جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں. پہلی کتابیں نہیں دیکھی مگر مانتے ہیں. تو بن دیکھے ماننا، یہ ایمان والوں کی پہلی نشانی بیان ہوئی ہے. ایمان بالغیب کے مکلف تھے، ان کو چاہیے تھا، نبی موجود ہے، وحی آ رہی ہے، کلام پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو اس جیسا بنا لو. عربی تمہیں بھی آتی ہے، تم اپنے آپ کو بڑا اونچی زبان والا، صاف زبان والا کہتے ہو، باقی دنیا کو اپنے سامنے گونگا سمجھتے ہو. تو یہ تمہارے سامنے کلام ہے، لاؤ بنا کے لے آؤ. لا سکے؟ نہیں، فرما دیا کہ نہیں لا سکتے. تو اتنی باتیں تمہارے سامنے ہیں تو تمہیں تو ایمان لانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا. ہمیں اللہ کھلم کھلا نظر آئے. تو اللہ نے فرمایا تمہاری یہ بات جو ہے یہ تم حد سے بڑھ رہے ہو، سرکشی ہے اور بہت بڑی سرکشی ہے. یہ کوئی معمولی گستاخی نہیں ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے تمہاری جو تم کر رہے ہو. تو سن لو، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. تم نے کہا نا فرشتے اترے ہم پر، تمہارا یہی مطالبہ ہے، مہربانی. تو جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا دن، اونچی کہیے.
اور جو تمہیں فرشتے دکھائے جائیں گے وہ تمہارے مطالبے کی وجہ سے نہیں دکھائے جائیں گے کہ تم نے مطالبہ کیا ہے کہ فرشتے نظر آئیں، بلکہ یہ کسی دوسرا طریقہ ہے، اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، ایمان والے کے پاس آئیں گے تو اچھی شکل میں آئیں گے، بے ایمان کے پاس آئیں گے تو بڑی ایسی ہیبت ناک شکل کہ وہ ڈرے گا، اس میں تاب نہیں ہوگی، برداشت کی تاب نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایمان والا مسکراتے ہوئے جاتا ہے، دوسرا بڑے کراہتے ہوئے، اس کی شکل بتا دیتی ہے کیا دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کو فرشتے دکھائیں گے، ان کو چاہیے تھا بن دیکھے مانتے،